عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس وقت جو ہے جبری تبدیل مذہب کو لے کر کے جو لوگ جہاد کا بھانڈا پھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو لے کر کے جو ہے اس وقت SIT نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ وہیں پر الہ آباد ہائی کورٹ کا بھی بہت ہی کڑا تبصرہ ہوا ہے، اس پر وہ بات کروں گا میں۔ کشمیر میں اور دہلی میں اس وقت برفباری اور سردی کی لپیٹ میں پورا اس وقت شمالی ہندوستان آ چکا ہے۔ ارنب گوسوامی پر اور کنگنا رناوت پر تنقید کرنے والے ایک شخص کے خلاف کس طرح سے جو ED پڑ گئی ہے وہ بتاؤں گا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہار میں اس وقت چچا بھتیجے کے قتل کے بعد تیجسوی نے بیان دیا ہے، اور شاعر منور رانا کی تازہ بیان پر بھی تبصرہ ہوگا۔ تو وہیں پر کانپور کے خلی بازار میں بڑا حادثہ پیش آنے اور عمارت منہدم ہونے کی باتیں آ رہی ہیں۔ ساری چیزیں رکھوں میں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت کی کچھ اہم ترین خبروں میں سے سب سے پہلے ریپبلک TV کے سربراہ اور ارنب گوسوامی اور مہاراشٹر کی ریاستی حکومت کو نشانہ بنانے والی فلم اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف آواز اٹھانے والے شیو سینا MLA پرتاپ سرنائک کے دفتر اور گھر پر آج صبح ED نے چھاپا مارا ہے۔ ممبئی اور تھانے میں کل 9 مقامات پر چھاپے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جیسے یہ خبر منظر عام پر آنے لگی ہے تو اس وقت جو ہے الگ الگ قسم کی تفسیریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح جو BJP کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ اداکار ہو یا پھر صحافی ہو، جب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا ان کے خلاف کوئی تنقید کرتا ہے تو ان کے خلاف کس طرح ED کا اور CBI کا اور پولیس افسران کا استعمال ہوتا ہے، کس طرح غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے جو ہے اس وقت مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ معاملہ مزید آگے بڑھنے والا ہے۔ اس طرح شیو سینا اور دیگر BJP کو جو ویسے بھی اس وقت جو ہے آمنے سامنے ہے، یہ معاملہ مزید جو ہے گرم ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، لو جہاد کے نام پر اس وقت ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہے۔ کہیں قانون سازی ہو رہی ہے تو کہیں بیان بازی کی جا رہی ہے۔ دریاسنا کانپور میں مبینہ لو جہاد کے معاملات کی تفتیش کر رہی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT نے کہا ہے کہ اسے ان معاملات میں سازش اور منظم طریقے سے تبدیل مذہب کرانے کے بعد شادی کیے جانے کی کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ دوبارہ سنیے گا کیا کہہ رہی ہے SIT، یعنی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے خود اس بات کو مانا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور منظم سازشیں ہو رہی ہے مسلمانوں کی جانب سے غیر مسلم لڑکیوں کو جو ہے شادی میں پھنسانے کی، یہ ساری چیزیں جو ہے جھوٹ ہے۔ یہ خود SIT نے مانا ہے اور کہا کہ ان معاملات میں کسی طرح کی بیرونی فنڈنگ بھی نہیں پائی گئی ہے۔ ایسے حالات میں BJP کی جانب سے لو جہاد کا جو اس وقت کا یہ لوگ بھوت لوگوں کے سامنے یا ڈر لوگوں کے سامنے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود انہی کی حکومتوں میں انہی کی جانب سے تشکیل شدہ SIT صاف طور پر اس بات سے انکار کر رہی ہے، لیکن ہر درم پارٹیاں، ہر درم حکمران جو ہے اس بات کو مزید گرما کر کے اس وقت بنگال کی جو ہے کرسی ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کے انتخابات جتوانے کے لیے لو جہاد کو مدعا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک طرف SIT کا یہ بیان ہے، مدھیہ پردیش کے SIT کا، جہاں پر BJP حکومت ہے کہ اس طرح کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا ہے۔ وہیں پر الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا جواب دیا ہے، یہ دیکھیے۔ یوگی کی قیادت والی اتر پردیش کی BJP حکومت کی طرف سے مبینہ لو جہاد کے خلاف کی جا رہی قانون سازی کے درمیان الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اپنے من پسند شریک حیات کو انتخاب کرنے کا اختیار ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانون 2 بالغ افراد کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ مخالف صنف کے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کشی نگر کے رہنے والی سلامت انصاری
اور پریانکا کھروار کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ قانون ایک بالغ عورت یا مرد کو اپنے شریک حیات کے انتخاب کا اختیار دیتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ان کی پرسکون زندگی میں کوئی شخص یا کنبہ دخل دینے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے عدالت عالیہ نے ایک طرف جہاں بیان دیا ہے، وہیں SIT نے بھی اس وقت پوری طرح سے مودی حکومتوں کو یا پھر جو لوگ یہ ہوا کر رہے ہیں لو جہاد کو لے کر کے الگ انداز میں، ان کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین آئیے، اس وقت ہندوستان کے اکثر علاقوں میں برف باری ہے تو کہیں سردی کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ بالخصوص شمالی ہندوستان میں جو ہے اس وقت پوری طرح سے سردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے شمالی ہندوستان، اور 17 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے دہلی میں۔ جموں کشمیر میں پیر کے روز بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برف کے کالے برسنے سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، وہیں مقامی افراد کی مشکلات بھی بڑھ گئی۔ بالائی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے بالائی علاقوں میں گزشتہ شب سے بھاری سے درمیانہ درجے کی برف باری، جبکہ میدانی علاقوں بشمول شہر سری نگر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ بادل برسنے کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنا متوقع ہے۔ گریز وادی میں گزشتہ شام دیر گئے برف باری شروع ہوئی تھی، جس سے چاروں طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ حکام نے کہا کہ وادی گریز میں کم و بیش 5 انچ برف جمع ہو گئی ہے۔ تو ناظرین اس طرح سے اس وقت چونکہ ٹھنڈ کا موسم شروع ہو چکا ہے، ایسے حالات میں جو ہے سردی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور ایسے حالات میں شمالی ہندوستان کی جو دورے پہ ہیں ان لوگوں کو اپنی حفاظت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت بیماری اور بالخصوص ٹھنڈ اور اس کی وجہ سے جو بخار وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ویسے میں جو ہے اس وقت کرونا کی وبا بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ ایسے میں اپنے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین AP یعنی آندھرا پردیش کی وشاکھاپٹنم میں پیش آئی خوفناک سڑک حادثے میں ایک شخص کے ہلاک ہونے اور 15 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اس وقت تازہ رپورٹ پہنچ رہی ہے۔ یہ حادثہ ضلع کے پناسا پٹلو علاقے میں اس وقت پیش آیا جب اڑیشہ کو جانے والی جیپ گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں جیپ میں سوار 58 سالہ خاتون جس کی شناخت سیتمہ کے طور پر کی گئی ہے ہلاک ہو گئی، جبکہ دیگر 15 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں اور ان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین بہار میں ابھی حکومت شروع بھی نہیں ہوئی کہ جو ہے یہاں پر گنڈا راج اور کرائم شروع ہو چکا ہے۔ بہار کے سارن ضلع واقع گورکھا تھانے میں جرائم پیشوں نے ایک گھر میں گھس کر 2 لوگوں کو گولی مار دی، جس سے جائے وقوع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے بھاگ رہے ملزمین میں سے ایک کو پکڑ لیا اور جم کر پٹائی کی۔ اس پٹائی سے ملزم کی بھی موت واقع ہو گئی۔ واقعے کی خبر جب پولیس کو ملی تو فوراً وہاں پہنچی اور 5 لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ پولیس کے ایک افسر نے پیر کے روز بتایا کہ جرائم پیشوں نے اتوار کی شب موتی راج پور گاؤں باشندہ رامائن سنگھ کے گھر پر حملہ بول دیا، ان کے بیٹے ناگیندر سنگھ اور ناگیندر سنگھ کے بھتیجے سنجے سنگھ کو گولی مار دی۔ اس واقعے میں ناگیندر سنگھ کے بھائی نیتا سنگھ کو بھی گولی لگی جو سنگین طور پر زخمی ہوئے اور ان کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے۔ تو ناظرین یہ حالات ہے اس وقت بہار کے کہ کس طرح جرائم پیشہ لوگ UP کے بعد بہار میں اس وقت جو ہے پوری طرح سے کھلے عام غنڈہ گردی اور جو ہے قتل و غارت گیری کرتے گھوم رہے ہیں۔ اسی بات کو لے کر کے تیجسوی یادو نے اس وقت پوری طرح سے نتیش حکومت کو اپنے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہار میں کس طرح کا جنگل راج ہے، مہا جنگل راج کا آخر مہاراجا کون ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت ٹویٹ کیا ہے اور نتیش حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین گرامی کسی نہ کسی بات کو لے کر کے شاعر منورانہ یہ جو ہے سرخیوں میں رہتا ہے۔ اب یہ حال ہی میں ایک بیان کو لے کر کے ایک مرتبہ پھر یہ سرخیوں میں آ چکا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یوگی حکومت کے خلاف ببانگ دول آواز بلند کرنے والے مشہور و معروف شاعر منور رانا نے لو جہاد کے خلاف بنائے جانے والے قانون کے تعلق سے اپنا رد عمل سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر کیا۔ اس نے اس تعلق سے ایک کے بعد دیگر 2 ٹویٹ کیے۔ پہلے ٹویٹ میں اس نے لکھا کہ یوں تو لو جہاد صرف ایک جملہ ہے جو سماج میں نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان تو مسلم لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ لڑکے کہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ اپنے دوسرے ٹویٹ میں منورانہ لکھتے ہیں کہ اس سے یعنی لو جہاد پر بنے قانون کو ہم حمایت اس شرط پر دیتے ہیں کہ اس کی شروعات پہلے مرکزی حکومت میں بیٹھے 2 بڑے لو جہادیوں سے کی جائے تاکہ بعد میں 2 مسلم لڑکیوں کے نکاح ان سے ہو سکے، اور جن بھی BJP لیڈران یا ان کے اہل خانہ کے لوگوں نے غیر مذاہب سے شادیاں کی ہیں ان پر بھی کارروائی ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے لو جہاد کے بل کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے منورانہ ایک مرتبہ سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں اور BJP موجود ایسے لوگ جو غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کی ہیں ان کو لو جہادیوں سے
پکارتے ہوئے ایک مرتبہ پھر تنازع کا شکار ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے کانپور چلتے ہیں۔ کانپور کے قلی بازار میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک عمارت منہدم ہو گئی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ رپورٹ آ رہی ہے اس وقت۔ مقامی لوگوں کی اطلاعات کے مطابق فی الحال بچاؤ ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے، جبکہ اس حادثے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف اس وقت ابھی تک پوری طرح سے تفصیلات موصول نہیں ہو رہی کہ کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، البتہ جو ہے اس وقت زخمیوں کو نکال کر کے جو ہے مختلف اسپتال میں پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے ایک ویب سائٹ نے یہ خبر شائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کچھ ہی دیر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت